السلام علیکم۔ پروگرام دستک میں ہوں آپ کا ہوسٹ منصور خان۔ ناظرین، آج کی موجودہ صورتحال کی اگر بات کر لی جائے تو یقیناً کووڈ-19 کے بعد جو ہے وہ دنیا کی صورتحال ہمیں تبدیل ہوتی ہوئی نظر آتی ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ پاکستان کے جو داخلی ایشوز ہیں وہ اپنی جگہ موجود ہیں، اور جو سب سے بڑا مسئلہ پاکستان کے دیرینہ مسئلہ جو ہے وہ پاکستان کی یقیناً بارڈرز کا خارجی جو مسئلہ ہے کشمیر کا، وہ آج اپنی جگہ موجود ہے۔ اور گزشتہ ایک سال سے جاری یا ایک سال سے زائد عرصے سے جاری جو بھارتی سورش ہے، جس میں مسلسل اضافہ ہوتا چلا جا رہا ہے، جس کو ہم نے مختلف شکل میں دیکھا۔ فروری 2019 میں بالا کوٹ حملے کے بعد ہم نے دیکھا کہ متواتر بھارتی جارحانہ عزائم میں اضافہ ہوتا چلا گیا، جو تاحال کسی صورت بھی جو ہے وہ تھمنے کا نام نہیں لے رہا۔ اور اس کے ساتھ ساتھ ابھی جو ریسنٹ ڈیولپمنٹ ہے وہ یہ کہ بھارت جو ہے وہ اس نے درخواست دی ہے، اور بہت زیادہ قوی امکانات ہیں اس بات کے کہ بھارت کو جو ہے اقوام متحدہ کا غیر مستقل ممبر کے طور پہ جو ہے سیکیورٹی کونسل کا جو ہے 17 تاریخ کو ہونے والے الیکشن میں اس کو الیکٹ کر لیا جائے گا۔ اس کے بعد یقیناً بھارتی پاورز جو ہے وہ بہت زیادہ اپنی عروج پہ پہنچ جائیں گے، اور اس کے ساتھ ساتھ بھارتی عزائم جو ہے اس میں بھی جو ہے وہ کچھ نہیں کہا جا سکتا کہ کسی بھی قسم کی کوئی نفی ہوگی۔ ان تمام حالات میں کہ جبکہ دنیا ایک سال سے زائد عرصے سے اس تمام تر صورتحال کو دیکھ رہی ہے، نہ صرف بالا کوٹ حملہ بلکہ اس کے بعد جو ہے وہ کشمیر میں آرٹیکل 370 کا ریووک ہونا، اور اس کے ساتھ ساتھ داخلی سطح پر اگر بات کر لی جائے تو سٹیزن شپ ایکٹ کے تحت جو مسلمانوں کے ساتھ یا مائنورٹیز کے ساتھ جو بھارتی رویہ ہے، اس کو دنیا نظر انداز کرتے ہوئے کیسے بھارت جیسے ملک کو جو اس وقت انتہا پسندی کی عروج پر ہے، اس کو جو ہے وہ ایک ممبر کی حیثیت سے سیکیورٹی کونسل میں لانا چاہ رہی ہے، اس کے کیا نتائج ہوں گے، کیا نقائص ہوں گے، اور اس سے خطے کے امن پہ کس حد تک جو ہے یہ تمام تر معاملات اثر انداز ہوں گے۔ ایک مختصر سا ہم بریک لیتے ہیں، بریک کے بعد دوبارہ حاضر ہوں گے، اسی پہ گفتگو کریں گے۔ ہمارے ساتھ موجود ہوں گے منیر اکرم صاحب، مستقل مندوب ہیں اقوام متحدہ کے، اور ان کے ساتھ ساتھ ہمیں جوائن کریں گے ایئر وائس مارشل شہزاد چودھری صاحب، اور ہمیں جوائن کریں گے لیفٹیننٹ جنرل نعیم خالد لودھی صاحب، دفاعی تجزیہ نگار ہیں، اور ان سے جاننے کی کوشش کریں گے کہ یہ آج کے موجودہ حالات میں بھارت اتنا زیادہ کانفیڈنٹلی جہاں دنیا کووڈ-19 سے نمٹنے میں لگی ہوئی ہے، اسی تمام دوران بھارتی جارحیت جو ہے وہ مسلسل جاری ہے، اور جس قسم کے عزائم کا ذکر کیا جا رہا ہے یقیناً وہ کسی سے ڈھکے چھپے نہیں ہیں۔ اس کے علاوہ اگر بات کر لی جائے تو اکانومی کی جو صورتحال کی، اگر موجودہ اکنامیکل صورتحال بھارت کی خراب ہے یقیناً، لیکن مستقبل کے جو دعوے کیے جا رہے ہیں نریندر مودی سرکار کی جانب سے وہ بہت زیادہ جو ہے وہ ہوپ فل ہیں کہ مستقبل 2024 میں $5 ٹریلین کی جو ہے GDP کے دعوے کیے جا رہے ہیں۔ تو یہ تمام کیا صورتحال بنتی ہے، یہ جو استعماری یا انٹرنیشنل اسٹیبلشمنٹ یا انٹرنیشنل پاورز جو ہیں کیوں یہ تمام تر حالات کو اگنور کرتے ہوئے بھارت کو اس ممبرشپ دینے پر جو ہے وہ رضامند ہوتی جا رہی ہیں، اسی پہ بات کریں گے۔ ایک مختصر سا بریک لیتے ہیں، بریک کے بعد دوبارہ حاضر ہوتے ہیں۔ ویلکم بیک ناظرین، ہم ذکر کر رہے تھے اس وقت موجودہ صورتحال کا، اور اس کے ساتھ ساتھ اقوام متحدہ میں غیر مستقل ارکان کے طور پہ بھارت کا 17 تاریخ کو ہونے والے الیکشن میں الیکٹ ہونے کے بعد کیا صورتحال بنے گی۔ بھارتی رویہ یقیناً تاریخ میں اس حد تک ایگریسو نہیں رہا جتنا کہ آج ہے۔ منیر اکرم صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ منیر صاحب، کیا صورتحال دیکھ رہے ہیں اس تمام تر رویے کے بعد بھارت کا 2 سال کے لیے الیکٹ ہونا غیر مستقل ارکان کے طور پہ، اس کے بعد جو خطے کی صورتحال ہے اس میں کس حد تک تبدیلی متوقع ہے؟ یہ دیکھیں، سیکیورٹی کونسل میں ہندوستان ابھی نان پرماننٹ ممبر کی حیثیت سے آئے گا، تو اس کا ویٹو تو نہیں ہوگا، پر یہ ضروری ہے کہ ہمارے لیے وہ مشکلات وہاں پیش کریں گے سیکیورٹی کونسل میں، اور جس کا سامنا ہم نے کرنا پڑے گا۔ پر جو کچھ ہوگا یونائٹڈ نیشنز میں یا سیکیورٹی کونسل میں، جنرل اسمبلی میں، وہ ڈپینڈ کرتا ہے کہ گراؤنڈ ریالٹی کیا ہے، اور وہاں جب اگر مشکلات ہوتی ہیں، اگر کوئی وہاں جھڑپ ہوتی ہے یا ایسکیلیشن ہوتی ہے، تو لہذا سیکیورٹی کونسل کے پاس تو ہمیں جانا پڑے گا۔ پر ہمارا جو کام ہے، جو ہماری آبجیکٹیوز ہیں، اس میں obviously ڈفیکلٹیز ہوں گی۔ یہ زیادہ ایک چیلنج ہمارے سامنے کھڑا ہوا ہے، پر اس کو ہم
ہمیں اس کا سامنا کرنا پڑے گا۔ منیر اکرم صاحب، یہ دنیا اس کو کیسے نظر انداز کر سکتی ہے؟ بھارتی جارحانہ جو ایک رویہ ہے وہ گزشتہ 1 سال سے 1.25 سال سے جو ہے وہ بہت زیادہ پرو ایکٹیو، ایک ایگریسو موڈ میں بھارت نظر آتا ہے، اور اس کی مختلف متواتر جو ہے اس کی مثالیں سامنے ہیں۔ اس کو نظر انداز کرتے ہوئے بھارت کو غیر مستقل ارکان میں شامل کرنا یہ ایک سوالیہ نشان نہیں ہے؟ دیکھیں، یونائٹڈ نیشنز میں بائی روٹیشن آتی ہیں ملک، ریجنل جو گروپس ہیں وہ نامینیٹ کرتے ہیں، اور یہ بائی روٹیشن آتا ہے، کب پاکستان آتا ہے، کب ہندوستان آتا ہے، کبھی انڈونیشیا آتا ہے۔ تو اس طرح کی یہ روٹیشن کے تحت آتی ہیں یہ نان پرماننٹ ممبرز۔ ہندوستان نے اپنا یہ جو ممبرشپ ہے یہ اختیار کیا تھا 213 میں، جب افغانستان کو انہوں نے بٹھا دیا، اور افغانستان کی جو ٹرن تھی اس کو لے کر یہ آئے ہیں، اور 213 سے ان کا کینڈیڈیچر موجود تھا، اور اس کی پھر کوئی ہماری طرف سے اس وقت تو اس لیے وہ انڈورس ہو گیا۔ یہ کافی عرصے کی بات ہے، تو اب ہمیں اس کا سامنا کرنا پڑے گا۔ اقوام متحدہ ضامن ہے دنیا میں امن کی، تو اس سرکمسٹانسل بنیادوں پہ چیزوں کو نہیں دیکھا جائے گا کہ ایک ملک جو ہے، ایک ریاست جو ہے وہ مسلسل جو ہے وہ جارحیت میں ملوث ہے، مسلسل جو ہے وہ پرتشدد کارروائیاں جو ہے اس کے الزامات ہیں اس پر، اس کے باوجود جو ہے وہ یہ ممبرشپ دینا جو یقین نہ صرف خطے کے لیے بلکہ دنیا کے لیے مشکلات کھڑی کر سکتی ہے؟ جی دیکھیں، جو انٹر اسٹیٹ ریلیشنز ہوتی ہیں اس میں اب ہر ملک جو ہے وہ اپنا نیشنل انٹرسٹ دیکھتا ہے، موریلٹی اس میں زیادہ کام نہیں کرتی ہے۔ اب ہندوستان کی تعلقات بڑی طاقت ہے، اور ہندوستان کے تعلقات یہ چھوٹے چھوٹے ملک ہیں، انہوں نے بہت سارا اسسٹنس دیا ہوا ہے، کوآپریشن کیا ہوا ہے، ان کی ڈپلومیسی بڑی ایکٹیو ہے افریقہ میں، پیک آئیلینڈز میں، بہت طرف، تو ان کو اس وجہ سے ان کو سپورٹ ملتی ہے اور انڈورسمنٹ ملتی ہے، اور جو ہماری مشکلات ہیں وہ یہی ہیں کہ ایک بڑی طاقت کے خلاف ہم مخالفت کرتے ہیں، اور کرنے کی ہمیں بالکل کرنا چاہیے۔ مخالفت کا کرائیٹیریا کیا ہے؟ سفارتی سطح پر پاکستان کی کیا ایفرٹس ہیں جس کی بنیاد پر ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہم کسی بھی سطح پر جو ہے وہ بھارت کو اس محاذ پر ایٹ لیسٹ جو ہے وہ کاؤنٹر کر سکیں؟ کہ دیکھیں، انڈورسڈ کینڈیڈیٹ جب بھی ریجنل ایک گروپ کا ایک انڈورسڈ کینڈیڈیٹ آتا ہے تو پھر اس کے خلاف کی سوال کرنا بھی بڑا مشکل ہے۔ کون کھڑا ہوگا اس کے خلاف؟ ہم نے 1976 میں پاکستان نے کیا تھا اس طرح سے، ان کو ہم نے ہرایا بھی تھا، پر 6 سال سے ان کا کینڈیڈیچر موجود ہے، اور 6 سال سے ہم نے اس کی مخالفت نہیں کی۔ پچھلی حکومتوں سے یہ پوچھنا چاہیے کہ کیوں مخالفت نہیں کی ان کی، پر اب ہم نے اس کا سامنا کرنا ہے، اور انشاءاللہ کریں گے۔ ابھی موجودہ جو اپ کمنگ الیکشنز ہیں اس میں پاکستان کی اسٹریٹجی کیا ہوگی؟ مقابلہ کریں گے، اس کو کاؤنٹر کریں گے، یا کیا صورتحال ہے؟ جی دیکھیں، اس وقت بہت دیر ہو گئی ہے، اب اس کا مخالفت کرنے کے لیے تو کسی اور کو کھڑا کرنا پڑے گا نا، کہ کوئی اور ملک آئے ان کو اپوز کرے۔ تو ابھی تو کوئی ایشیا سے کوئی کھڑے ہونے کے لیے تیار نہیں ہے ان کے خلاف، تو آپ سمجھتے ہیں ان اپوزڈ ہیں تو ان کو ووٹ تو مل جائیں گے، کچھ ووٹ کم ہو جائیں گے ہماری کمپلینٹس کی وجہ سے، پر میرے خیال میں ان کو ووٹ مل جائیں گے اور وہ الیکٹ ہو جائیں گے کیونکہ ان اپوزڈ ہیں۔ شہزاد چودھری صاحب جناب، یہ جو موجودہ صورتحال بنتی نظر آ رہی ہے، جس طریقے سے بھارت اس الیکٹ ہونے کے بعد امپاور ہوگا، تو اس کے بعد خطے کی صورتحال میں کیا تبدیلی دیکھ رہے ہیں؟ کیونکہ ایک ایگریسو موڈ ہے بھارت کا جو ہم مسلسل دیکھ رہے ہیں کہ جس میں کسی بھی قسم کی کوئی کمی نہیں آ رہی ہے، اور عالمی رد عمل جو ہے وہ کوئی ایسا نہیں ہے کہ جو اس کے تدارک کے لیے کوئی کام کر سکے۔ دیکھیے، اس میں تو کوئی شک نہیں کہ پاکستان اور بھارت کے معاملات اور اس خطے میں جو ٹینشن ہے وہ تو اپنی جگہ پر ایک حقیقت ہے، اور اس کا ابھی اختتام نہیں ہے، آغاز ہے۔
دیکھیے کس طرف کو جا کے معاملہ بیٹھتا ہے. اس وقت تو بھارت اور چین آپس میں الجھے ہوئے ہیں اور خیال یہی کیا جاتا ہے کہ ایک دفعہ بھارت جب چین سے معاملات اپنا سلجھا لے گا تو شاید اس کا پھر کسی قسم کا اور پاکستان کے بارے میں رویہ اور جارحانہ ہو سکتا ہے. پاکستان کے لیے بہت بڑا امتحان کا وقت ہے اور پاکستان نہ صرف اندرونی طور پر کورونا کے خلاف لڑ رہا ہے بلکہ بیرونی طور پر بھارت کا بھی مقابلہ کر رہا ہے اور بھارت کی جو شاطرانہ چالیں ہیں اس کو بھی فیس آف کر رہا ہے. یہ تو ایک حقیقت ہو گئی, یہ تو ہمیں فیس آف کرنا ہے ایز اے نیشن. دیکھیے جو آپ سوالات پوچھ رہے تھے منیر اکرم صاحب سے اور جس طرح انہوں نے بتایا آپ کو کہ یہ جو یو این او کے اندر ان کی جو پریزنس ہے وہ بے شک اس وقت ایک ایسے وقت میں آئی ہے جبکہ اس کے اپنے پلانز بڑے اگریسو ہیں اور وہ کچھ سوچ رکھتا ہے کہ وہ پاکستان کا جو علاقہ ہے آزاد کشمیر, گلگت بلتستان وغیرہ وہاں پہ کچھ چھیڑخانی کرے کسی طریقے سے اور شاید اس کے لیے اس کو کہیں نہ کہیں پہ کچھ سیکیورٹی کونسل کا ممبر ہونے کی وجہ سے کچھ سپورٹ حاصل ہو جائے اس طریقے سے کہ وہ معاملات کو ڈیلے کر سکے. اگر پاکستان سیکیورٹی کونسل میں جاتا ہے تو وہ جو ایجنڈا سیٹنگ ہے اس کے اندر اس کا ایک رول ایز اے نان پرماننٹ ممبر ہو سکتا ہے, ووٹنگ ہوتی ہے. اور مگر اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ اکیلا بھارت ہی وہاں پر افیکٹو ہے. 5 پرماننٹ ممبران ہیں, ان میں چین بھی شامل ہے. اس کے بعد باقی 9 ممبران ہیں بھارت کے علاوہ جو کہ نان پرماننٹ ہیں. پاکستان اپنے پھر جو اپنی ڈپلومیسی ہے وہ 9 ممالک میں سے لوگوں کے ساتھ لے کے جائے گا. پھر خدا نخواستہ اگر معاملات بہت گمبھیر ہو جاتے ہیں اور ایک ایسی سیکیورٹی سچویشن رائز ہو جاتی ہے جو کہ اس خطے کے لیے خطرے کا باعث ہے تو نیوکلیر ملکوں کے درمیان میں, تو پھر باہر صورت اقوام متحدہ بھی سیزڈ ہوتی ہے. اس کا وہ اس طریقے سے اس کو کسی ایک ملک کی چاہ پہ منشا پہ اس کو رد نہیں کر سکتا. تو میرا خیال ہے کہ یہ وہ چیزیں ہیں جو کہ پاکستان کو باہر صورت اپنے اینٹیناز اور ہمیں دھیان رکھنا ہے اور یہ خیال رکھنا ہے کہ بھارت کس قسم کی کوئی شاطرانہ چال نہ چلے. ڈپلومیسی کا جس طریقے سے نہیں اپنا مہیش صاحب بتا رہے ہیں ہمارا ایک امتحان تو آئے گا لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ پاکستان کے تمام کارڈز ختم ہو گئے. مارشل صاحب لیکن آج کے موجودہ حالات جو ہیں بالخصوص پاکستان میں مسلسل وزیر اعظم پاکستان وزیر خارجہ کی جانب سے مسلسل یہ خدشہ ظاہر کیا جا رہا ہے کہ بھارت جو ہے وہ کسی بھی قسم کی کوئی حرکت کر سکتا ہے, کوئی گراؤنڈ گین کر سکتا ہے. گراؤنڈ گین کرنے کا تو مجھے نہیں پتا, حرکت کر سکتا ہے اور اس حرکت کا خمیازہ اس کو بھگتنا پڑے گا اسی طریقے سے جس طریقے سے کہ پچھلے سال اس کا ایک مظاہرہ چھوٹا سا ہوا. تو بدقسمتی ہوگی ہم سب کی, بھارت کی بھی پاکستان کی بھی. اس وقت یہ دنیا کے بہت زیادہ تعداد والے آبادی والے ملک ہیں, دونوں ملک اور نیوکلیر ملک ہیں, اور اس وقت کورونا کے خلاف نبرد آزما ہے. جس قسم کی پرفارمنس بھارت کورونا کے خلاف دے رہا ہے یا جس قسم کی مشکلات پاکستان فیس کر رہا ہے وہ دنیا کے آگے ہے. WHO اس وقت فوکس کیے ہوئے ہے. ممبئی کو اس وقت وہ کہہ رہا ہے کہ وہ اس وقت ووہان سے زیادہ کیسز کی تعداد ہو گئی جو کہ ووہان چائنا میں ہوئی تھی. تو جب آپ کے ہاں اس قسم کی آگ خدا نخواستہ اندر لگی ہو تو آپ کو ایک اور آگ باہر اس کو شروع کرنے کی کیا ضرورت ہے. اور اگر البتہ یہ سب کام ملکوں کو کرنے پڑتے ہیں اور قوموں کو جھیلنے پڑتے ہیں, ہم اس کو برداشت کریں گے اور ہم اس کا مقابلہ کریں گے. لیکن اس کی وجہ سے کہ وہ ممبر بن گیا ہے سیکیورٹی کونسل کا, یہ نہیں کہ پاکستان کے آپشن ختم ہو جاتے ہیں یا پاکستان کے لیے مشکلات بڑھ جاتی ہیں, ایسا ہرگز نہیں ہے. میرا خیال ہے کہ پاکستان ابھی بھی ڈپلومیٹیکلی اپنے کارڈز بہت بہتر پلے کر کے اپنی پوزیشن کو بہتر کر سکتا ہے. ایسی بات نہیں ہے کہ اس کا یہ باری باری آ کے بنتے ہیں, ہر 8-9 سال کے بعد اس کی باری آ جاتی ہے, اگلے سال 2 سال بعد ہماری باری آ جائے گی. منیر اکرم صاحب اس میں کیا رول انٹرنیشنل پاورز کا کیا رول دیکھ رہے ہیں آج کے موجودہ حالات میں بالخصوص خطے کے حالات کو مد نظر رکھتے ہوئے؟ دیکھیے کوئی بھی نہیں چاہے گا کہ میں منیر اکرم صاحب سے جواب لے لوں چاہیے صاحب. اچھا جی آپ کا سوال. انٹرنیشنل پاورز جو ہے خطے کی صورتحال کو دیکھتے ہوئے آپ کیا سمجھتے ہیں ان کا کردار کیا ہوگا؟ جی دیکھیں, جو بڑی طاقتیں ہیں وہ کوئی نہیں چاہتا ہے کہ ہندوستان اور پاکستان کی جنگ ہو, اور وہ کھل کے تو نہیں کہتے ہیں پر دبے الفاظ سے جو بائلیٹرلی سب نے کہا ہے ہندوستان سے کہ آپ اتنا اگریسو آپ نہیں برتاؤ کریں, آپ ٹھنڈے ہوں اور یہ مسئلے کو آپ پاکستان کے ساتھ آپ بیٹھ کر اس کو حل کریں. یہ تو پریزیڈنٹ ٹرمپ نے تو کھل کے کہہ دیا ہے, سیکریٹری جنرل آف دی یونائٹڈ نیشن نے کہا ہے کہ جی میڈیشن ہونی چاہیے. باقی سب جو طاقتیں ہیں جنہوں نے پبلک سٹیٹمنٹس بھی نہیں کی ہیں وہ سب ان سے کہہ رہے ہیں کہ دیکھیں جنگ نہ کریں آپ, یہ جنگ چھڑ جائے گی تو بہت برا ہوگا سب کے لیے.
آپ کس طرح سے اس مسئلے کو حل کریں. تو وہ پریشر ہندوستان پر تو ہے، پر ہندوستان کی آبجیکٹو یہ جو حکومت ہے اس وقت ہندوستان میں، یہ بڑے ریکلیس لوگ ہیں اور آئیڈیالوجیکل لوگ ہیں، تو ان کو روکنے سے ہمیں پورا اطمینان نہیں ہے کہ یہ رکیں گے اور یہ شیطانی نہیں کریں گے. تو جب یہ کریں گے تو پھر اس کا جیسے جنرل صاحب نے کہا ان کو پھر بھگتنا پڑے گا، کیونکہ ہم جواب دیں گے اس کا. اور پھر سیکورٹی کونسل میں یہ مسئلہ کھڑے ہو جائے گا، اور وہاں اگر انہوں نے ایگریشن کیا تو ہماری سپورٹ زیادہ ہوگی سیکورٹی کونسل میں. تو یہ نان پرماننٹ ممبرشپ میں ہمیں کمپلیکیشنز تو ہوں گی، بٹ اٹ از ناٹ دی اینڈ آف دا ورلڈ. اس میں کوئی شک نہیں ناظرین کہ اس خطے کے امن کے لیے جو ہے وہ بہرحال عالمی جو برادری ہے اس کو اپنا ایک کردار ادا کرنا پڑے گا. ایک مختصر سا بریک لیتے ہیں، بریک کے بعد دوبارہ حاضر ہوتے ہیں، اس کو یہیں سے آگے بڑھائیں گے. ویلکم بیک ناظرین. ہم بات کر رہے تھے بھارتی انتہا پسندانہ سوچ، بھارتی جارحیت جس میں مسلسل اضافہ ہوتا چلا جا رہا ہے، اور اقوام متحدہ کا غیر مستقل رکن بننے کے بعد کیا صورتحال بنے گی، خطے میں کس قسم کی تبدیلیاں متوقع ہیں، پاکستان کس حد تک متحمل ہو سکتا ہے اس بھارتی جارحیت کا. لیفٹیننٹ جنرل نعیم لودھی صاحب، یہ جو موجودہ صورتحال ہے یہ آپ کے سامنے ہے، آئندہ آنے والے دنوں میں کیا صورتحال بنے گی؟ کیونکہ بھارتی جو ایگریسو ٹون ہے اس میں کسی قسم کی کوئی کمی نہیں آ رہی ہے. یا تو ایل او سی پہ مسلسل وائلیشن ہے، کشمیر میں مسلسل قتل و غارت گری ہے، اس کے ساتھ ساتھ لداخ کا اپنا سلسلہ ہے. یہ تمام وہ سلسلے ہیں کہ جو بڑا واضح کرتے ہیں کہ انتہا پسندانہ سوچ جو ہے وہ اپنی جگہ جاری و ساری ہے. بالکل جی. اس کے علاوہ جو آپ کو پتا ہے نیپال کے ساتھ جو حال ہی میں ان کی چپلش ہوئی، تو بنیادی طور پہ میرا خیال ہے کہ جس کو کہتے ہیں بلنڈر آفٹر بلنڈر، کیسکیڈ آف بلنڈر، وہ بھارت کر رہا ہے. اور مجھے نہیں پتا کہ کس زوم میں وہ یہ کر رہا ہے. مجھے ایسے لگا کہ یہ جو چائنیز کے ساتھ معاملہ ہے یہ تو خیر یہ سرپرائز ہو گئے تھوڑا سے، یہ وہاں پر شرارت ضرور کر رہے تھے، لیکن ان کا یہ خیال تھا کہ شاید چائنا کا ریئیکشن ایسا نہیں آئے گا. چائنا ایک بہت بڑی پاور ہے اور پتہ نہیں کیسے انہوں نے یہ پاور کر لیا کہ ریئیکشن ایسا نہیں آئے گا. اس کے علاوہ آپ درست کہہ رہے ہیں کہ جو ایک دہشت گردی کا بازار گرم کر رکھا ہے ہندوستانی فوج نے مقبوضہ کشمیر میں، اور جس طریقے سے وہاں مزاحمت ہو رہی ہے نوجوانوں کی طرف سے، وہ بھی سب کے سامنے ہے. اور پھر جو ہمیں دھمکیاں دی جا رہی ہیں، بلکہ ان کے جو ڈیفینس منسٹر کا بیان ہے کہ جی اب تو پرائم منسٹر نے کھلی چھٹی دے دی ہے فوج کو اور ایئر فورس کو کہ وہ جب چاہیں جس قسم کا آپریشن وہ چاہیں کریں. تو یہ سب بڑی عجیب و غریب حرکتیں ہیں، اور ایسے لگتا ہے کہ جیسے کوئی بکھلا گیا ہو اور جب کوئی دلدل میں پھنس جائے اور وہ ہاتھ پاؤں مارتا ہے اور اس دلدل میں مزید دھستا چلا جاتا ہے، اس قسم کی کوئی سچویشن. جن صاحب لیکن ایک اتنی بڑی ریاست کے لیے اس کو بلینڈر کہنا یا بوکھلا کے اس قسم کا ایکٹ کرنا، یہ بہت زیادہ سادگی سے چیزوں کو لینا نہیں ہوگا. جی آپ صحیح کہہ رہے ہیں. اصل میں ہو یہ رہا ہے آج کل آپ نے دیکھا ہوگا کہ یہ جو پاپولزم نے اوورٹیک کر لیا ہے کیپیسٹی کو. پہلے یہ ہوتا تھا کہ جب ڈیموکریٹک حکومتیں بڑی بڑی آتی تھیں تو وہ یہ بھی دیکھتی تھی کہ جو ان کے لیڈرز ہیں ان کی کیپیسٹی کیا ہے. لیکن ابھی آپ نے دیکھا ہوگا دنیا میں ایک مثال نہیں ہے، ایک بھارت مثال نہیں ہے، اور بھی بہت ساری ملک ہیں، میں ان کا نام نہیں لینا چاہوں گا، جہاں پاپولزم کے ویو کے اوپر لوگ اوپر آ گئے ہیں اور ان میں کوئی شدھ بدھ نہیں ہے ملک چلانے کی، حکومت چلانے کی. اور یہ چونکہ فیس ہے آپ کو پتہ ہے آر ایس ایس کا، اور ان کا ایک خاص ایجنڈا ہے، تو ان کے پاس تو کوئی اور آپشن نہیں ہے سوائے اس کے کہ اسی ایجنڈے کے تحت چلے، ورنہ وہ آر ایس ایس والے ان کو اٹھا کے پھینک دیں گے، ایک طرف کریں گے. تو یہ اس وقت جو آپ کو ٹرائیو نظر آتا ہے ڈیفینس منسٹر کا، ان کے چیف آف ڈیفینس اسٹاف کا اور پرائم منسٹر کا، یہ لگتا ہے کہ کچھ نہ کچھ کر کے ہی ٹھہریں گے. آپ درست کہہ رہے ہیں کہ ان کو ایسے بلنڈر کرنے نہیں چاہیے، لیکن بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ جذباتیت جو ہے وہ اوور کم کر لیتی ہے جو آپ کا لاجک ہونی چاہیے. تو ایسے کوئی مجھے اثرات نظر آ رہے ہیں ان کے اس کے اوپر. اور اگر انہوں نے یہ غلطی کی جس کا وہ اظہار کر رہے ہیں بار بار پاکستان پر حملہ کرنے کی، صاف ظاہر ہے بہت بڑا حملہ تو نہیں کر پائیں گے، پتہ ہے ان کو کہ دونوں طرف ایٹمی طاقتیں ہیں، لیکن کوئی نہ کوئی شرارت چھوٹی موٹی جیسے انہوں نے وہاں گلوان میں یا ادھر کرنے کی کوشش کی ہے، اس سے ذرا بڑی شرارت
تو یہ کر سکتے ہیں آزاد کشمیر کی بارڈر کے اوپر کچھ چھوٹے موٹے اس قسم کے معاملات، اور میرا خیال ہے کہ ہم اس کے لیے بہت زیادہ متوقع ہے۔ ایئر مارشل صاحب، آپ کے خیال میں جس ٹرائیکا کا ذکر کیا جاتا ہے، اور یہ یا تو اس کو بہت زیادہ سادگی سے لیا جائے کہ بھارت بلینڈر کر رہا ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ ایک ٹرائیکا کا بھی ذکر کیا جاتا ہے کہ کہیں نہ کہیں انٹرنیشنل اسٹیبلشمنٹ، انٹرنیشنل پاورز جو ہیں وہ اس کے ساتھ ہیں، امریکہ، بھارت، اسرائیل کا جو ہے وہ ایک نیکسس کی بات کی جاتی ہے۔ اس تناظر میں اگر اس کو دیکھا جائے تو تمام چیزیں ایسا محسوس ہوتا ہے کہ کیلکولیٹڈ ہیں۔ جی، میری نظر میں کیلکولیٹڈ اس طرح سے ہے کہ دیکھیے، وہ جس طریقے سے یہ جو بھی لداخ میں جو معاملہ ہوا، اور لداخ کا ایک سرا جو ہے اس صوبے کا، سب سے پہلے اس کو علیحدہ کرنا، 370 ختم کر کے آرٹیکل 370 ختم کر کے اس کو علیحدہ کرنا، یونین ٹیریٹری بنانا، یونین ٹیریٹری کے ساتھ اس کے اندر ڈیولپمنٹ سٹارٹ ہو جاتی ہیں، پھر اس کے بعد اس کو ایکٹیو کرنے کی کوشش کی گئی ہے، وہاں پر ٹروپس ڈالے جاتے ہیں، اور اس کے بعد پھر وہاں پر سڑکیں جا رہی ہیں۔ تو ظاہر ہے کوشش یہ ہے کہ وہاں سے پاکستانی جو علاقہ یا جو چین کی سرحد ہے، پاکستان اور چین جہاں اکٹھے ہو جاتے ہیں، تو وہاں پر کس طریقے سے کتنا قریب یہ پہنچ پاتے ہیں، وہاں پہ ایک ان کا اپنا ایک لانچنگ پیڈ اسٹیبلش ہو جائے، جس سے کہ یہ وہاں پہ شرارت کرنے کی پوزیشن میں آ جائیں۔ لیکن جب انہوں نے یہ زیوم کیا ہوگا، تو میرا خیال ہے کہ جس طریقے سے جنرل نعیم لودھی آپ کو بتا رہے ہیں، تو یہ ایک ایسی ازمپشن ہے کہ یہ سوچنا کہ چین اتنی بڑی طاقت ہوتے ہوئے اس میں خاموش رہے گا۔ یاد رکھیں کہ جو ہمارا کشمیر کا علاقہ ہے، مقبوضہ کشمیر کا علاقہ ہے، خاص طور پہ لداخ کا، اس میں چین کے کلیمز ہیں، اور ہم یہ کہتے ہیں کہ آپ لداخ کو علیحدہ نہیں کر سکتے، لداخ تو کشمیر کا حصہ ہے، تو آپ نے علیحدہ کر کے ایک سب سے بڑا قدم غلطی، تو وہ غلطی اسٹریٹجک غلطی کی، موقع دے دیا چین کو کہ وہ بذات خود ابھی تک اگر وہ پہلے، کیونکہ پاکستان اس کا بہت بڑا اس کے اندر ایک حصہ دار ہے، بھارت ایک بڑا حصہ دار تھا کشمیر کے معاملے میں، تو اب آپ نے اس کو علیحدہ کر کے چین کو موقع فراہم کر دیا کہ چین بھی اپنے حقوق جتائے۔ پہلے وہ پاکستان کی اس کے حساب سے خاموش رہتا تھا۔ مارشل صاحب، اگر الٹیمیٹ آبجیکٹیو ہی آپ کا یہ ہے کہ آپ کو چین کو کمزور کرنا ہے، بھارت کو امپاور کرنا ہے، یہ بیلنس آف پاور اس خطے میں جو ہے وہ مینٹین کرنا ہے۔ نہیں، یہ بیلنس آف پاور کی باتیں ہوتی ہیں، لیکن یہ اتنا آسان نہیں ہوتا۔ اتنا آج کی دنیا میں دنیا اس طرح بندی ہوئی ہے کہ یہ اس طریقے سے بیلنس آف پاور اگر ایسے بننا شروع ہو گئے حساب کتاب کے کتابوں کی طرح 1+1 کر کے، تو پھر کیا ہی بات ہے، لیکن ایسے ہوتا نہیں ہے، اور نہ ایسے بیلنس آف پاور بنا کرتے ہیں نہ بنتے ہیں۔ لیکن ایک بڑی امپورٹنٹ بات ہے، یہ جو ایک اور چیز ابھی جن صاحب نے کہا نا کہ بلنڈر کیا ہوتا ہے، 1962 میں لیڈنگ ٹو 1962 یعنی اس سے پہلے 1962 اور 61 اور 60، اس دوران کرشنا مینن جو وزیر دفاع تھے انڈیا کے، انہوں نے یقین دلا دیا تھا کہ اگر ہم اس قسم کی حرکت جب کریں گے، ہم اپنے علاقے کو لائن آف ایکچوئل کنٹرول کو تھوڑا آگے کی طرف پش کریں گے، ہم یہاں پہ جائیں گے، تو چین کچھ نہیں کرے گا، وہ خاموش بیٹھا رہے گا۔ وہ سوکس وہاں پہ ان کی غلطی ہوئی، ان کے جنرلز کا بھی یہ خیال تھا کہ چین ایسا نہیں ریئیکٹ کرے گا۔ ابھی چین نے پری ایمپٹیو کر کے گلوان ویلی کے اندر آپ کو بند کر کے رکھ دیا، اور کہا کہ آپ یہاں سے آگے جا نہیں سکتے، یہ ہمارا علاقہ ہے۔ تو جب آپ نے اس قسم کا ایک وجہ بنیاد کریٹ کر دی، تو اب اس کے حصے دار بیٹھے ہیں وہاں پہ جن کا کلیم ہے اس علاقے کے اندر۔ تو یہ ایک ایسی چیز تھی جس کی بنیاد پہ بھارت پاکستان کے خلاف ایک بہت بڑا، اور چین کے انٹرسٹ کے خلاف بھی ایک ایسا مارکا، کوئی سی پیک کے خلاف، کوئی ہماری جو وہاں پہ کراکورم ہے، روڈ ہے، ہائی وے ہے، اس کے اندر کچھ نہ کچھ اس قسم کی کوئی شرارت یہ کرنے کی کوشش کر رہا تھا، لیکن اس کو وقت پہ اس کی اپنی بے وقوفی کی وجہ سے بڑے بہتر طور پر چین کی موو نے اس کو بلنٹ کیا ہے۔ پاکستان کو بصورت ہوشیار رہنا چاہیے کہ کہیں اور یہ اس قسم کی حرکت نہ کرے، لیکن یہ ایک معاملہ کہ کیا ان کے ساتھ اور بھی لوگ ہیں، نہیں، اتنا آسان نہیں ہوتا۔ اگر ہوں بھی، دیکھیے جو ادھر فلسطین کے ساتھ اسرائیل کر رہا ہے، یہاں پہ کشمیریوں کے ساتھ یہ کر رہا ہے، ایک ماڈل کو تو آپ ایپلیکیٹ کر سکتے ہیں، لیکن نہ اسرائیل وہاں پہ آ کے ان کی مدد کر سکتا ہے۔ کام سب کو خود ہی کرنا ہے جو کرنا ہے، اور جو آپ کریں گے اس کو آپ کو بھرنا بھی پڑے گا۔ جن صاحب، یہ جس قسم کا یقیناً اس وقت چائنا نے ریئیکٹ کیا، وہ اپنی جگہ جو ہے وہ بھارت کے لیے جو ہے وہ ایک مشکل وقت ہے، اور پاکستان کے لیے بہت سپورٹیو جو ہے وہ یہ تمام تر صورتحال رہی ہے، لیکن گولز اگر جو ہے وہ میں نے پھر کہوں گا کہ اگر گولز یہی ہیں تو مشکلات یقیناً پاکستان کے لیے مستقبل میں ہو سکتی ہیں۔ پاکستان کے لیے مشکلات مجھے نہیں پتا کہ کیسے ہو سکتی ہیں، کیونکہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر انہوں نے پلاننگ پاکستان کے اوپر کوئی چھیڑخانی کی ہے تو وہ اس طریقے سے نہیں ہوگی، وہ صحیح وقت اس کے لیے چنیں گے، اور میرے اپنے اندازے میں یہ وقت درست نہیں ہے، چاہے وہ جتنا مرضی کہہ رہے ہوں کہ جی ہم آنے والے ہیں اور ہم کرنے والے ہیں، اور کافی ساری انٹیلیجنس شاید ہم نے ایسے جمع کی، ہم کہہ بھی رہے ہیں کہ فالس فلیگ آپریشن کر سکتے ہیں،
کیونکہ انہوں نے 3 فیز میں، میرے اپنے اندازے میں 3 فیز میں یہ سارا ان کی سوچ تھی. پہلا فیز وہ تھا جس میں انہوں نے اس کی حیت چینج کی کشمیر کی، پھر وہاں پر وہ آپ نے پتہ ہے لوگوں کو آباد کاری کے لیے بھی لے کر آ رہے ہیں. دوسرے فیز میں جو کہ اس وقت چالو ہے اور بڑے زور و شور کے ساتھ وہ وہاں کی مزاحمت کو ختم کرنا چاہ رہے ہیں اور ہمیں صرف دھمکیاں دے کر ان ایکٹیویٹی میں رکھنا چاہتے ہیں تاکہ ہم دبے رہیں ادھر سے ادھر سے. افغانستان کی طرف سے بھی کچھ نہ کچھ کرتے رہتے ہیں تاکہ ہم کچھ کر نہ پائیں یا کچھ کرنے کا سوچیں نہ. جب یہ دبا لیں گے خدا نہ خواستہ اگر ایسا ہوا، جو کہ ہو سکتا ہے کیونکہ 450-500 نوجوانوں کو کیا مشکل ہے 9 لاکھ فوج کے لیے، 2 ہفتے لے لیں گے، مہینہ 2 مہینے لے لیں گے. اس کے بعد جب وہ کر لیں اس کے بعد وہ آپ کی طرف آئیں گے اور جب آئیں گے تو وہ جیسے میں نے پہلے کہا کہ بڑی جنگ کا امکان نہیں ہے. وہ ان کو بھی پتہ ہے، آخر ان کے جرنیل بھی ہیں، سارا کچھ سمجھتے ہیں، لیکن وہ ایک سبکی پیدا کرنے کی کوشش کریں گے پاکستانی آرم فورسز کے لیے اور میڈیا سے اس کو ملٹی پلائی کرنے کی کوشش کریں گے. صاحب لیکن آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ ابھی موجودہ حالات میں جو ہے یہ غیر متوقع ہے کہ بھارت اس قسم کا کوئی ایکٹ کرے گا، لیکن ایک امپریشن یہ ہے کہ کووڈ-19 کے آج کے موجودہ حالات میں جہاں دنیا انگیج ہے، پاکستان اپنے داخلی مسائل میں گرفتار ہے، اس وقت میں جو ہے وہ بہت بہتر رہے گا اگر کوئی اسٹرائک ہوتی ہے. اچھا جی، آپ اس کو ذرا اور چیزیں بھی دیکھ لینا کہ ابھی ان کے رافیل جہاز پورے طریقے سے آئے نہیں ہیں، میرے خیال چاند ایک پہنچے ہیں، پوری کھیپ آنی ہے. S-400 اینٹی بیلسٹک میزائل جو ہے وہ آ رہے ہیں تفصیل کے اس میں موڈ میں ہے. ایک آدھ بحری جہاز ان کا روس سے آنا ہے. تو ادھر سے وہ میرا اپنا خیال ہے کہ امریکن الیکشن کے ساتھ اس کو کوارڈینیٹ کریں گے. جب امریکن الیکشن ہو رہے ہوں گے دنیا کی توجہ ذرا اس وقت ہوگی اور یہ اگر چیزیں آ جاتی ہیں اس وقت تک، جو کہ میرا اپنا خیال ہے اور لیٹ شاید ہو جائیں، تو نومبر دسمبر سے پہلے کوئی امکان نہیں ہے. اس کے بعد آگے ہو سکتا ہے، یہ میرا اپنا اندازہ ہے، غلط ہو سکتا ہے. اور اگر وہ اس سے پہلے آتے ہیں تو میرا خیال ہے ہمارے لیے بہتر ہے کہ اگر انہوں نے آنا ہی ہے اگر آنا ہی ہے تو ان کو آپ آنا چاہیے. میں تو اپنی لیڈرشپ کو صرف یہ کہتا ہوں کہ اپنی، کیونکہ ہمیں تو میرے پاس تو کوئی انٹیلیجنس نہیں ہے، مجھے تو نہیں پتا کہ کیا معلومات ہیں، کیونکہ جب پاکستانی وزیر اعظم بار بار کہتے ہیں کہ فالس فلیگ آپریشن کا خدشہ ہے اور جب یہ ساری میٹنگ وغیرہ ہوتی ہے تو اور ایسی باتیں ہو سکتی ہیں جس کے خدشات ہوں. لیکن ہونا یہ چاہیے، میرا یہ خیال ہے کہ جو میں بتا رہا ہوں کہ ان کے یہ فیزز ہیں، ہمیں ان کے پورے ٹائم اینڈ اسپیس کو اپ سیٹ کرنا چاہیے بجائے اس کے کہ وہ اس کے مطابق ہے. اور میرا خیال ہے کہ ایک قدرت نے خود بخود اپ سیٹ کیا ہے. یہ جو چائنیز والا معاملہ پیش آیا ہے اس سے ان کا ٹائم فریم ضرور اپ سیٹ ہوا ہوگا اور ان کی جو پلاننگ ہے ضرور اپ سیٹ ہوئی ہوگی. تو یہ قدرت نے کی ہے یا کیسے ہوئی ہے اور اس میں ہمارا بھی کوئی رول ہے نہیں ہے، چائنا نے کیا سوچا ہے سی پیک کو سیکیور کرنے کی بات ہے، بہت سارے اس میں فیکٹرز ہو سکتے ہیں. لیکن میرا اپنا خیال یہ ہے کہ اگر ہمیں یقین ہے کہ ہندوستان نے کوئی شرارت کرنی ہی ہے تو بجائے اس کے کہ ہم انتظار کریں کہ وہ کب شرارت کریں گے، ہمیں ان کے ٹائمنگ کو اپ سیٹ کرنا چاہیے. ایئر مارشل صاحب، کیا آپ رائے رکھتے ہیں اس تمام تر صورتحال میں، جبکہ یہ متواتر یہ خدشہ ظاہر کیا جا رہا ہے کہ مطلب اگر آج نہیں کرنی ہے تو لوئی صاحب فرما رہے ہیں کہ نومبر دسمبر تک جو ہے وہ یہ ایکسپیکٹ کیا جا سکتا ہے، پاکستان کی کیا تیاریاں ہیں، پاکستان کے پاس کاؤنٹر میکینزم کیا ہے؟ آج تک کی جو صورتحال ہے وہ آپ کے سامنے ہے کہ متعدد اسٹرائک ہو چکی ہیں، پاکستان لائٹر موڈ میں اس کو کاؤنٹر کرتا رہا جس کی وجہ سے آج تک ہم جنگ سے دور ہیں. دیکھیے، پاکستان کے پاس 1984 کا ایک بہت بڑا تجربہ موجود ہے، جبکہ سیاچن پہ ایک کوائٹلی جا کے اس نے سرپٹیشیسلی جیسے کہتے ہیں بھارت نے ہماری کچھ چوٹیوں پہ قبضہ کیا سیاچن کے اندر. وہ علاقہ پاکستان کا علاقہ تھا یا ابھی انکلیمڈ تھا دونوں سائڈ سے، ایک اس طرح کا ان ڈکلیئرڈ لینڈ، وہ اس کے مارکنگز نہیں تھیں، لیکن انہوں نے وہاں پر ایک اپنی پوزیشن کو کریٹ کیا. پاکستان کو اس قسم کے کسی بھی کام کے لیے بھارت کے کیسے کسی ایکشن کے لیے تیار رہنا چاہیے. جیسا میں نے آپ سے پہلے عرض کیا کہ چین کا یہ جو ایک طرح سے پری ایمپٹیو موو تھا، بھارت کا ایک ڈیزائن جب بنتے ہوئے دیکھتے ہوئے، اور مجھے نہیں معلوم کہ پاکستان اور چین کے اندر اس کے اندر کوئی کوآرڈینیشن تھی یا نہیں تھی، لیکن ایک چیز پہ ہمیں ضرور احساس ہونا چاہیے کہ جب چین کے انٹرسٹ ڈائریکٹلی تھریٹن ہوں گے تو چین خاموش نہیں بیٹھے گا. آج تک پاکستان یہی سوچتا رہا کہ بھارت کے، اور بھارت کو خدشہ رہا کہ بھارت کو ایک 2 فرنٹ وار کی سچویشن دیکھی جائے اس کے لیے بن سکتی ہے. اور 2 فرنٹ کیا تھا؟ ایک طرف سے پاکستان، دوسری طرف سے چین. یہ بھی یاد رکھیں کہ 1960 سے پہلے بلکہ 59 کے اندر جو چین کا ایمبیسڈر تھا اس نے بھی ان کو وارن کیا 62 کی جنگ میں جب معاملات دونوں خراب ہو رہے تھے کہ یاد رکھیں آپ کے لیے ایک 2 فرنٹ سچویشن ڈیولپ ہو سکتی ہے. یاد رہے کہ اس وقت پاکستان اتنا قریب چین کے ساتھ تعلقات بہت قریبی نہیں تھے،
اس کے بعد 57 میں جا کے بنے اور اس کے بعد تھوڑے قریب ہونا شروع ہوئے 62 کے بعد 66 کے بعد. تو کہنے کا مطلب یہ ہوا 62 کے بعد، تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ وہ یہ فورسی کر رہے تھے، اور جب آپ اس طرح فورسی کرتے ہیں تو آپ کسی بھی چیز کو ڈسکاؤنٹ نہیں کر سکتے. ابھی بھی پاکستان کو، اب یہ چین کو اگر کچھ وہ کسی طریقے سے رام کر لے اور کہے کہ جی نہیں ہم کچھ ایسا کرنا نہیں چاہتے، لیکن اتنا آگے آ گیا اپنی مووز، اپنے ٹروپس کو اور اپنے فورسز کو اتنا آگے لے آیا کہ پاکستان کے لیے وہاں پر ایک طرح سے ایک اس نے پروجیکٹ کرنا شروع کر دیا. ایئر مارشل صاحب ایک بڑا المیہ یہ ہے کہ اس تمام تر صورتحال میں مسلسل ایگریسو موڈ کو دیکھتے ہوئے بھی جو عالمی رد عمل ہونا چاہیے تھا وہ نہیں ہے. اس لیے پاکستان کو وہ علاقے، وہ چیزیں جہاں پر دیکھیے پوری ایل او سی کے اوپر تو پاکستان کی افواج بیٹھی ہیں، کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے، تو لیکن ہمارے لیے مسئلہ کہاں کھڑا ہو سکتا ہے؟ ایسی جگہوں پہ جہاں پر ہماری افواج نہیں ہے، مکمل طور پر موجود نہیں ہے، تو وہاں پر جلدی سے جلدی ہمیں افواج، اپنے ہوائی اڈے، اپنے ایسٹس موو کرنے چاہیے تاکہ ہم کسی بھی سرپرائز سے بچے رہیں. اور پاکستان اگر یہ کرے گا تو اس کی تمام ڈیفینسو پوزیشنز جو ڈیفینسو ڈپلائمنٹس ہیں مکمل ہو جائیں گی. میرا خیال ہے کہ ہم آلریڈی اس راستے پہ کافی آگے آ چکے ہیں اور ہماری پوزیشنز اپنی جگہ پہ موجود ہیں. یہ بڑا اچھا ہوا جو چین نے ان کو ایک یاد دہانی کرا دی کہ آپ کسی قسم کا ایگریسو ڈیزائن اس خطے میں پاکستان یا چین کے اگینسٹ نہیں اس طریقے اتنی آسانی سے کر سکیں گے. یہ ملک اپنی اپنی قوت اور حیثیت رکھتے ہیں، وہ جیو پولیٹیکل بھی ہے اور ملٹری بھی ہے، اور اس لحاظ سے ان کو اتنا آسانی سے نہیں لیا جا سکتا. میرا خیال ہے یہ اب بھارت کو کچھ دیر تک خاموش رکھے گا، لیکن وہ ایسا ملک ہے جو کسی بھی ایسی ٹو میں رہتا ہے کہ جب کمزور لمحہ دیکھے، کوئی ایسا موقع دیکھے تو وہ کرے. اب وہ نومبر ہوگا، میرا نہیں خیال نومبر ہو سکتا ہے، لیکن اٹس ٹو ارلی، کووڈ سے جان نہیں چھوٹے گی، ان کی بھی نہیں چھوٹے گی، ان کے ہاں تو ابھی انٹر کیا ہے. اس لیے میرا خیال ہے کہ معاملات کو دیکھنا پڑے گا، لیکن پاکستان ہیز ٹو اسٹے، جسے کہتے ہیں آن دا بال، کیپ یور آئیز فوکسڈ، اپنی آنکھوں کو بالکل تیار رکھیں، اپنے تیاری پکڑ کر رکھیں پاکستان. جنرل صاحب مختلف محاذوں پہ ہم لڑ رہے ہیں، لیکن انٹرنیشنل کمیونٹی کا وہی میرا آپ سے سوال ہے کہ انٹرنیشنل کمیونٹی کا جو ایک ریئیکشن ہونا چاہیے تھا بھارت کی مسلسل جارحانہ رویے پر، وہ کہیں سامنے نہیں آیا، اور اس کے بعد بھی آج کی جو صورتحال ہے، بھارت جو غیر مستقل ارکان کے طور پہ جو ہے وہ سلامتی کونسل میں الیکٹ ہونے جا رہا ہے، اس تمام تر صورتحال میں یقیناً پاکستان کو جو کاؤنٹر میکینزم ہے وہ کیا ہونے چاہیے اور کیا ہے؟ دیکھیں میں یہ سمجھتا ہوں کہ جہاں تک ڈپلومیسی کا سوال ہے، جتنے ڈپلومیٹک ایکشن ہم کر سکتے تھے، ایکٹیویٹی کر سکتے تھے، ہم نے بہت کی ہے. ٹھیک ہے کوئی تھوڑا بہت اس میں کثر ہوگی کہ ہمیں فولڈرز بنانے چاہیے ان کے، وہ آکوپیشن فورسز کے جو مظالم ہیں ان کے اوپر، اور زیادہ بڑھ چڑھ کر جس طریقے سے ان کے میجر صاحب نے ٹی وی کے اوپر آ کے مانا ہے کہ جی ہم یہ کر رہے ہیں، جس طریقے سے ان کے جنرل صاحب نے کہا جی وہاں لڑکیوں کا ریپ ہونا چاہیے، یہ ساری چیزیں ہمیں لے کر جانی چاہیے اور ایک قانونی جنگ لڑتے رہنا چاہیے. لیکن ایک چیز کا آپ خیال رکھیے، ہسٹری کو آپ ذہن میں رکھیں. آپ کو اچھی طرح پتہ ہے، مجھے بتانے کی ضرورت نہیں ہے، آپ کے ناظرین جانتے ہیں کہ تمام نیشنز جو اپنے انٹرسٹ کو دیکھتی ہیں. ابھی آپ کے سامنے بڑی بڑی باتیں ہوئی ہیں، بڑی بڑی جنگیں ہوئی ہیں، سیریا کی جنگ ہوئی ہے، عراق کی جنگ ہوئی ہے، افغانستان کی ہوئی ہے، کیا کیا ظلم نہیں ہوا. تو کہاں تھی انٹرنیشنل کمیونٹی؟ اب آپ کس انٹرنیشنل کمیونٹی کا انتظار کر رہے ہیں؟ آپ نے جو کرنا تھا کر لیا. انٹرنیشنل کمیونٹی نے دو بڑی چینجز لے آئی ہیں ان کی سوچ میں آپ کے ایفرٹ کی وجہ سے. نمبر ایک کہ اب ان کو پتہ چل رہی ہے کہ کشمیر ایک مسئلہ ہے اور ایک خطرناک مسئلہ ہے، اور وہ فروری میں جو ہندوستان نے کیا اس کی وجہ سے وہ زیادہ صاحب. لیکن انٹرنیشنل کمیونٹی جو ہے وہ اس کو کیسے اگنور کر سکتی ہے؟ یہاں معاملہ جو ہے دو ایٹمی پاورز کا ہے. جی میں آگے بات کرنا چاہ رہا ہوں. دوسری چینج یہ بڑی آ گئی ہے کہ اب کبھی بھی بھارت چاہے جتنا مرضی زور لگا لے، وہ جو وہاں کی مزاحمتی موومنٹ ہے اس کو ٹیررزم کے ساتھ منسلک نہیں کر سکتا جو کہ پہلے تھی. تو وہ بات کر چکی ہے. تمام قومیں اپنی جنگیں خود لڑتی ہیں، کوئی آپ کی مدد کو اس طریقے سے نہیں آتا. اگر کبھی کوئی آیا ہے تو مجھے آپ بتا دیجئے. یہ ایسے ہی ہے کہ آپ کے بھائی کی کوئی پٹائی کر رہا ہو اور آپ محلے کو کہہ رہے ہو کہ دیکھو یار میرے بھائی کو مار رہے ہیں، اور وہ کہیں کہ آپ کیا کر رہے ہو اور ہم سے کیا ایکسپیکٹ کرتے ہو. تو بات یہ ہے بھائی کہ یہ جو کچھ کرنا ہے کشمیریوں نے کرنا ہے اور پاکستان کی سپورٹ سے کرنا ہے. آپ نے جو ہموار کرنا تھا ڈپلومیٹک میدان وہ ہموار ہے. باقی یہ کہ وہ بڑا ملک ہے، جب بھی اس کو کوئی فائدہ ہو رہا ہوگا دنیا اس کی کچھ واہ واہ کرے گی. جب آپ کو کوئی فائدہ حاصل ہو رہا ہوگا، آپ کو سکسیسز ہو رہی ہوں گی، دنیا آئے گی کہنے کے لیے بس کر دیجئے. یہ جو آپ کی بات کر رہے ہیں جی، اس میں میں ایک بات ایڈ کرنا چاہوں گا.
دو ایٹمی طاقتیں جب آپس میں آمنے سامنے ہوتی ہیں تو دنیا کو تب پریشانی ہوتی ہے اگر دونوں ایٹمی طاقتیں اگریسو موڈ میں ہوں. انفارچونیٹلی مجھے یہ کہنا پڑتا ہے، اور کچھ لوگ بے شک اس کے ساتھ اگری نہ کریں، کہ ہمارا تھوڑا سا پوسچر ڈیفینسو ہے. اگر ہم بھی اتنے افینسو ہو جائیں جتنا بھارت ہے، اور ہم سمجھیں اپنے آپ کو لیوریج کریں اپنا جو ہمارے پاس پاور ہے، تو پھر دنیا شاید ان کو تھوڑا سی پریشانی ہو، ان کا ماتھا ٹھن کے روائیں. جب تک آپ ڈیفینسو ہیں اور وہ افینسو ہے، دنیا کو کچھ اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ پاکستان کا جو لائٹر موڈ میں آج تک کا ریئیکشن تھا، اس نے جنگ کے ان بادلوں کو جو ہے وہ ٹال کے رکھا. اس کے ساتھ ساتھ پروگرام کا وقت جو ہے وہ اپنے اختتام کو پہنچتا ہے. منیر اکرم صاحب نے ہمیں جوائن کرا تھا، اس کے ساتھ ساتھ ایئر وائس مارشل شہزاد چودھری صاحب، لیفٹیننٹ جنرل نعیم خالد لودھی صاحب، آپ تمام حضرات کا بہت شکریہ. ناظرین، پاکستان کو اس وقت ضرورت ہے یقیناً بہتر ڈپلومیسی کی بھی ضرورت ہے، اس کے ساتھ ساتھ جو کاؤنٹر میکینزم ڈیولپ کرنا ہے، کیونکہ خدشات جو ہے وہ اپنی جگہ منڈلا رہے ہیں. تو ان تمام تر حالات میں پاکستان کو بہت زیادہ ضرورت ہے کہ اس کے کاؤنٹر میکینزم پہ جو ہے وہ بھرپور طریقے سے اپنی گرفت جو ہے وہ مضبوط کی جائے. پروگرام کا وقت اپنے اختتام کو پہنچتا ہے. منصور خان کو اجازت دیجیے. السلام علیکم.